اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، سنڈے مدرسہ میں آپ کا استقبال کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ نے بہت اچھے سے قرآن مجید کو پڑھا بھی ہوگا اور سیکھا بھی ہوگا۔ جیسے کہ آپ کو یاد ہے کہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں سورہ نازعات کو پڑھا تھا مخرج اور تجوید کے ساتھ۔ اسی کے ساتھ آج ہم نیو سورہ پڑھیں گے۔ آج کا جو ہمارا سورہ ہے سورہ عبس۔ سورہ عبس مکی سورہ ہے، یعنی مکے میں نازل ہوا، اس لیے اسے مکی سورہ کہا جاتا ہے، اور اس میں ٹوٹل 42 آیت ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہر سورہ کی پہچان بتائیے کہ سورہ نبا مکی سورہ، سورہ نازعات مکی سورہ، اور ٹوٹل کتنی آیت ہے۔ اسی طرح سے یہ سورہ میں بھی 42 آیت ہے اور مکی سورہ ہے۔ تو کیوں نہ آج ہم سورہ عبس کو مخرج اور تجوید کے ساتھ سیکھیں۔ تو چلیے آج کی جو پہلی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عین زبر آ، با زبر با، ابا سین زبر سا، ابسا ابسا۔ اس میں تینوں حرف میں کھینچنا نہیں ہے کیونکہ سب میں زبر کا ساؤنڈ ہے، تو اس کے لیے ابسا۔ ہمارا دوسرا حرف جو ہے واو زبر وا، تا زبر تا، واو لام زبر ول، وتا ول، لام کھڑا زبر لا، وتولا، ابسا وتولا۔ الف نون زبر ان، جیم الف مد زبر جا، ان جا، حمزہ زبر آ، ان جا آ، ہا لام پیش ہل، ان جا ہل، الف عین زبر آ، ان جا ہل آ، میم کھڑا زبر ما، ان جاءہل اعما۔ واو زبر وا، میم الف زبر ما، وما، یا دال پیش ید، رو یا زے ری، ید ری، کیف زبر کا، ید ری کا، وما، میم الف مدی ہے، وما یدرکا، یہاں پہ کلکلا کا ساؤنڈ آیا دال پہ، یدرکا۔ لام زبر لا، عین لام زبر ال، لا ال، لام زبر لا، لا اللہ، ہا الٹا پیش ہو، لا اللہ۔ یا زا زبر یز، زا کیف زبر زق، یزک، کیف کھڑا مز زبر کا، یزکا۔ وما یدرک لعلہ یزکا۔ الف واو زبر او، یا زال زبر یز، او یز، زال کاف زبر زق، او یزک، کیف زبر کا، او یزکا، رو پیش رو، او یزکرو۔ فا زبر فا، تا نون زبر تن، فتن، فا زبر فا، فتن فا، عین زبر آ، فتن فا، ہا زال پیش حز، فتن فاحز، زال کاف زیر زک، فتن فاعزک، رو کھڑا زبر رو، فتن فاعزک رو، او یذکروا فتن فاعزکرا، او یذکروا فتن، گنہ کا ساؤنڈ آیا، فتن فاعزکرا۔ الف میم زبر ام، میم الف زبر ما، ام ما، میم میں مشدد ہے اس لیے ام ما، میم زبر ما، نون سین زیر نس، منس، تا غین زبر تغ، منستغ، نون کھڑا زبر نا، اما منستغنا، اما منستغنا۔ 5 آیت تک میں نے اس طرح سے پڑھا ہے۔ اب 5 آیت کو پھر سے ایک بار ریوائز کر کے بتاتی ہوں آپ کو کہ کس طرح سے بنا زبر زیر کے، یعنی ہمیں ابھی ڈائریکٹ پڑھنے کی کوشش کرنا ہے کہ آیتوں کو کس طرح سے ہم ڈائریکٹ پڑھ سکیں۔ عبس وتولی، عبس وتولی، ولا، واو اور لام کو جب ہم نے تجدید کو جوائنٹ کیا ہے تو اس میں تھوڑا سا بھاری پن آیا ہے، مطلب شدت کے ساتھ ہم اس کو جوائن کریں گے۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی،
وما يدرك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى. جیسے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے میں نے ایک آیت سے لے کے 5 آیت تک کی پڑھا ہے کہ کس طرح سے اسے ایک ساتھ ہم نے پڑھنے کی کوشش کیا. تو امید ہے اسی طرح سے آپ گھر میں پریکٹس کریں گے. پہلے ایک ایک حرف کو الگ کر کے پڑھیں گے, پھر کوشش کرنا کہ اسے ایک ساتھ پڑھنے کی. تب جا کے دیکھیں گے کہ آیت کتنی خوبصورت سے اور ایٹومیٹک ہم اس کو بہت اچھے سے قرأت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اگر اس طرح سے ہم نے پریکٹس کیا. اب ہماری جو 6 آیت ہے, فا زبر فا, الف نون زبر ان, فان, تا زبر تا, فانتا, لام زبر لا, ہا الٹا پیش ہو, لہو, فانتا لہو, تا زبر تا, صاد دال زبر سود, تسود, دال کھڑا زبر دا, تسودا, تسودا, فأنت له تصدى. واو زبر وا, میم الف زبر ما, وما, عین زبر آ, لام یا زبر لی, علی, کیف زبر کا, علیک, وما علیک, الف لام زبر ال, لام الف زبر لا, اللہ, یا زا زبر یز, زا کاف زبر زک, یزک, کیف کھڑا زبر کا, یزکا, وما علیک اللہ یزکا. واو زبر وا, الف میم زبر ام, و ام, میم الف زبر ما, و اما, میم نون زبر من, و اما من, جیم الف مد زبر جا, و اما من جا, حمزہ زبر آ, کیف زبر کا, و اما من جاءک, یا سین زبر یس, عین کھڑا زبر آ, یس آ, و اما من جاءک یس آ. واو زبر وا, ہا پیش ہو, وہو, واو زبر وا, وہو, یا خو زبر یخ, شین کھڑا زبر شا, یخشا, وہو یخشا. فا زبر فا, الف نون زبر ان, فان, تا زبر تا, فانتا, عین نون زبر ان, ہا پیش ہو, انہو. نون پہ ہم نے یہاں پہ ذرا سا بھی نہیں کھینچا کیونکہ اظہار کا قانون آ گیا. نون ساکن کے بعد حرف حلقی کا آنا یعنی اظہار آنا. انہو, تا زبر تا, لام ہا زبر لہ, تلہ, ہا کھڑا زبر ہا, تلہ ہا, فانت انہو تلہا, کیف لام زبر کل, لام الف مد زبر لا, کلا, الف نون زیر ان, نون زبر نا, اننا, ہا الف زبر ہا, انہا, تا زال زبر تز, کیف زیر کی, تز کی, رو ہو زبر رہ, تذکیرہ. یہ گول تا اگر وف کی جگہ پہ گول تا آ جاتا ہے تو ہم اس کی سائن کو بھی ڈیلیٹ کر دیں گے اور اس پہ جو 2 ڈاٹس ہوتے ہیں اسے بھی ہم مٹا دیتے, نہیں پڑھتے اسے. تو یہ جو گول تا ہے ہم نے سائن کو بھی نہیں پڑھا اور جو 2 نقطے ہیں اس کی بھی ادائیگی نہیں کیا تو وہ ہا میں بدل جاتا ہے, تذکیرہ. پھر ہماری جو اگلی آیت ہے, فا زبر فا, میم نون زبر من, فمن, شین الف مد زبر شا, حمزہ زبر آ, شاء, زال زبر زا, کیف زبر کا, زکا, روح زبر رہ, ذکرہ, فمن شاء ذکرہ, فمن شاء ذکرہ. جیسے ہم نے ساری آیتوں کو کس طرح سے پڑھا ہے توڑ توڑ کے, اب ہم کوشش کریں گے کہ ایک ساتھ پڑھیں اور امید کرتے ہیں کہ بچے بھی اسی طرح سے ایک ایک آیت کی ادائیگی کریں گے. فَأَنْ
فأنت له تصدى فأنت له تصدى. ہم نے ان میں گنہ کیا ہے، ہو میں واو مدی کا قانون لایا ہے اور دال پہ الف مدی کا قانون آیا ہے. فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. میم پہ الف مدی، لام پہ الف مدی اور کاف پہ الف مدی. وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى. میم پہ مشدد کا قانون آ گیا ہے تو وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ. وَهُوَ میں ہم نے کوئی بھی حرکت نہیں کیا ہے کیونکہ وَهُوَ میں زبر کا ساؤنڈ آئے گا تو ہمیں زبر میں ذرا سا بھی حرکت نہیں دینی ہے. وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ. جیسے آپ نے دیکھا کہ ہم نے کس طرح سے سورہ عبس کی تلاوت کی ہے اور ہر آیت کو ہم نے الگ الگ پڑھ کے بھی بتا دیا اور ایک ساتھ بھی پڑھ کے بتایا، اور کوشش اسی طرح رہے گی کہ آپ بھی بہت اچھے سے سورہ عبس کی تلاوت کریں گے. بس اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، بڑھتے ہیں مورل اسٹوری کی طرف. خدا حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں السلام علیکم. آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام سنڈے مدرسہ میں، اور اس بار ہمارے پروگرام میں ہم آپ کے لیے ایک ایسی سٹوری لے کر آئے ہیں جو ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کی زندگی سے جڑی ہوئی ہے. ایک بار امام علی رضا علیہ السلام کے گھر ان کے ایک صحابی آئے ہوئے تھے، اور پھر کچھ ہی دیر میں وہاں پر کھانے کا وقت ہو گیا، لنچ ٹائم ہو گیا. تو وہ کیا دیکھتے ہیں؟ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ امام علی رضا علیہ السلام نے وہاں پہ دسترخوان لگانے کا حکم دیا. اس بات پر ان کے صحابی نے کہا کہ اے امام، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. آپ کو اپنا دسترخوان الگ سے لگوانا چاہیے، نہ کہ آپ اپنے غلام کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں. اس بات پر امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کیوں؟ جب اللہ نے ہم تمام کو خلق کیا، ہم سبھی آدم اور حوا کی اولاد ہے، تو ہم کیوں ایک دوسرے میں فرق کریں، ایک دوسرے کو الگ سمجھیں؟ اور یہ کیا بات ہوگی کہ ہم کسی اور ہمارے غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہ کھائیں اور ہم دوسرے دسترخوان پر کھائیں اور اس طرح سے ان کا دل دکھائیں. اس کے بعد جناب یاسر نے یہ فرمایا کہ میں نے یہ دیکھا کہ امام علی رضا علیہ السلام جب بھی ان کے غلام دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے تو انہیں کبھی کھانے کے وقت ڈسٹرب نہیں کیا کرتے تھے. اگر ان سے کوئی کام بھی ہوتا تو وہ رکتے کہ ان کا کھانا وغیرہ کھا کر ہو جائے. اور امام نے اپنے غلاموں سے بھی کہہ کر رکھا تھا اگر میں آپ کو کوئی کام دوں اور اس وقت آپ کھانا کھا رہے ہیں تو پہلے اپنا کھانا کمپلیٹ کریں، اس کے بعد اس کام کو انجام دیں. یعنی بچوں ہم کیا سیکھتے ہیں؟ ہم اکثر کیا کرتے ہیں، اگر ہمارے گھر میں میڈز ہوتے ہیں، سرونٹس ہوتے ہیں اور وہ کھانا وغیرہ کھا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں کہیں جانا ہوتا ہے، ہمیں جلدی ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں آپ بعد میں کھا لینا، آپ پہلے ہمارا کام کر دو. ہم اکثر یہ کرتے ہیں نا کہ جب ہم اسکول وغیرہ میں بھی جاتے ہیں تو پیونس وغیرہ ہوتے ہیں، وہ جب کھانا کھا رہے ہوتے تو ہم جا کے انہیں ڈسٹرب کرتے، پوچھتے ہیں کہ ابھی اگلے پیریڈ میں کتنا وقت ہے، ریسیس کو کتنا ٹائم ہے، ہم انہیں کتنا ڈسٹرب کرتے ہیں. ویسے ہی گھر پہ ہم ممی پاپا کے ساتھ بھی یہی کرتے ہیں. اگر وہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو اسی وقت جا کر ہم ان سے سوالات کرتے ہیں، چیزیں پوچھتے ہیں. اگر کوئی کھانا کھا رہا ہے تو ہمیں انہیں ڈسٹرب نہیں کرنا ہے، چاہے پھر وہ ہمارے اپنے پیرنٹس ہو یا پھر وہ لوگ ہو جو ہمارے گھر کام کر رہے ہیں، چاہے وہ ہمارے گھر کی میڈس ہو. اگر وہ صبح میں آپ کے گھر آتی ہیں، ناشتہ کر رہی ہیں، آپ کا یونیفارم آئرن کرنا باقی ہے، تو آپ کو 5 منٹ رکنا ہے کہ پہلے وہ اپنا کھانا کمپلیٹ کریں. ہمیں سب کی رسپیکٹ کرنا چاہیے. اور سب سے بڑی چیز ہم کیا سیکھتے ہیں کہ ہمیں لوگوں میں فرق نہیں کرنا چاہیے کہ اگر ہماری میڈ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا رہی ہے تو ہم بولیں کہ نہیں ہم ساتھ میں نہیں بیٹھیں گے، ہم تو الگ سے بیٹھیں گے، ہم ٹیبل پہ جا کے بیٹھیں گے. ایسے ہمیں نہیں کرنا ہے. اگر ہم ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں تو ہمیں انہیں بھی ٹیبل پر انوائٹ کرنا ہے.
اور اگر وہ دسترخوان پر بیٹھ کے کھا رہے تو ہمیں ان کے ساتھ جا کر بیٹھ کے کھانا ہے، جس کے ذریعے ہم ان کو بھی خوش کریں گے، انہیں بھی اچھا لگے گا، اور ساتھ ہی ہم ہمارے پروردگار کو بھی ضرور راضی کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اب سسٹر فاطمہ آپ کے لیے کیا لے کے آئی ہیں۔ السلام علیکم مائی لٹل سٹارز۔ ہم بات کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں۔ اگر آپ سنڈے مدرسہ ریگولرلی دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم کہاں تک پہنچے۔ پچھلی بار جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 24 حج پیدل کیے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں بچوں، ایسے ہی ایک مقام ہوتا ہے عرفہ کا مقام، جہاں پر امام حسین علیہ السلام نے دعائے عرفہ، جو ہم آج بھی جب حج کا وقت نزدیک آتا ہے ہم اسے پڑھتے ہیں، یہ امام حسین علیہ السلام نے اس وقت تعلیم فرمائی تھی۔ اس زمانے میں ایسا ہوتا کہ کبھی بھی کوئی امام دعا بتاتے، یا قرآن ہی ہو یا حدیث ہو، لوگ فوراً یاد کر لیتے تھے اور اسے لکھ لیا کرتے تھے، اور یہی دعائے عرفہ کے ساتھ ہوا۔ امام حسین علیہ السلام نے جب اسے پڑھا، لوگوں نے اسے یاد کر لیا اور پھر لکھ لیا، اور اسی طرح یہ آج ہمارے پاس پہنچی ہے۔ خیر، امام حسین علیہ السلام کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ ان کا کردار جو تھا وہ بہت ہی ہمبل تھے، بہت ہی ڈاؤن ٹو ارتھ، یعنی کبھی بھی وہ ایروگنس نہیں دکھاتے یا لوگوں کے ساتھ گھمنڈ سے پیش آتے ہی نہیں تھے۔ ان کو غریبوں کے ساتھ کھانا کھانے میں شرم نہیں محسوس ہوتی تھی کہ میں وقت کے خلیفہ کا بیٹا ہوں یا میں خود خلیفہ ہوں، میں کس طرح کھاؤں، میں جنت کا سردار ہوں، یہ سب بالکل بھی نہیں سوچتے۔ غریب انہیں دعوت دیتے، وہ قبول کرتے، چھوٹی چھوٹی بات پہ اپنے غلاموں کو آزاد کر دیا کرتے۔ جتنی بار بھی ان کے لوگ آتے کہ ہمارے پہ قرضہ بہت ہو گیا ہے، امام ان لوگوں کا قرضہ ادا کر دیتے، اپنی جتنی بھی محنت سے کمائی ہوئی رقم ہوتی اس کو اللہ کی راہ میں زکوٰۃ اور خیرات کر دیا کرتے۔ ایک بار ایک بدو عرب آیا اور آ کے اس نے امام سے کچھ سوالات پوچھے، جس میں سے اس نے پہلا سوال کیا کہ سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا وہ ہے خدا پر یقین رکھنا۔ پھر اس نے پوچھا کہ اچھا سب سے زیادہ بہترین چیز کیا ہے جو ہمیں تباہی سے بچائے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل رکھنا۔ پھر اس نے پوچھا انسان کے لیے زینت کیا ہے؟ تب امام نے فرمایا علم جو ذہانت سے وابستہ ہو، یعنی وہ نالج جو ہمارے انٹیلیجنس سے جڑی ہوئی ہو، ایسوشیٹڈ ہو۔ اور بھی کئی اس نے سوالات کیے اور امام اس کے جواب دیتے گئے۔ خیر، پھر یوں ہوا کہ امام حسن علیہ السلام بھی شہید کر دیے گئے، اور امام حسین علیہ السلام نے یہ صدمہ بھی اکیلے ہی جھیلا، یعنی ہم سب جانتے ہیں کہ وہ پنجتن میں سے چوتھی کڑی بھی ختم ہو گئی اور اب صرف امام حسین علیہ السلام رہ گئے اور امامت کی منزل پر فائز ہو گئے، اور وہ کچھ سال تک مدینے میں ہی رہے اور لوگوں کی مدد کرتے رہے۔ اور پھر امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام کی ظاہری امامت کا اعلان ہو گیا، یعنی وہ امامت کی جو منزل تھی اس میں ظاہری طور پر فائز ہو گئے۔ خیر، اس کے بعد وہ کئی کام مدینے میں رہ کر انجام دیتے رہے، اور لوگوں سے ان کا جو ایک ریلیشن تھا وہ بہت ہی اچھا تھا۔ سب جانتے تھے کہ یہ رسول اللہ کے نواسے ہیں اور بہت زیادہ ان سے محبت کرتے، اہمیت دیتے۔ لیکن 10 سال بعد یوں ہوا کہ حاکم شام کی موت ہو گئی۔ حاکم شام نے مرنے سے پہلے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو ٹچ نہیں کرنا، انہیں ڈسٹرب نہیں کرنا، لیکن یزید نے اس بات کو نہیں مانا۔ وہ پاور میں آ گیا فوراً، اور سب سے پہلا جو اس کا مطالبہ تھا وہ تھا امام حسین علیہ السلام سے کہ وہ امام حسین کی بیعت لے، کیونکہ سب جانتے تھے کہ بھلے یزید پاور میں آ گیا ہو، لیکن امام حسین علیہ السلام کے جو دلوں میں، لوگوں کے جو دلوں میں ان کے لیے محبت تھی یا جو رسپیکٹ تھی، وہ یزید کبھی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ کہنے کو تو وہ تخت و تاج پر بیٹھ گیا تھا، لیکن اس کو لوگوں نے اس طرح اپنے خلیفہ کی طرح قبول کیا ہی نہیں۔ اس نے سوچا امام حسین علیہ السلام میری بیعت کر لیں گے تو میرے بھی ذرا چرچے ہو جائیں گے کہ بھئی امام میرے ساتھ ہیں، اور یہ کرتے ہی اس نے اپنا قاصد روانہ کیا ولید کی طرف، جو مدینے کا اس وقت گورنر تھا، حاکم تھا۔ ولید نے یہ بات پڑھی اور امام حسین علیہ السلام کو بلوایا اور کہا کہ یزید نے آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے کہ آپ اس کی بیعت کریں یا پھر میں آپ کو قتل کر دوں۔ امام حسین علیہ السلام کو یہ بات سن کر کافی غصہ آیا اور انہوں نے کہا مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت کبھی نہیں کر سکتا، کیونکہ آف کورس امام علیہ السلام کا تقویٰ، علم، حلم، کردار، اور کہاں یزید جو کھلے عام فحش اور فسوق میں انوالو تھا، کھلے عام گناہ کبیرہ کرتا تھا، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ یعنی اگر امام حسین علیہ السلام اپنی جان بچانے کے لیے اس کی بیعت کر لیتے تو پھر دین اسلام کا تو بیڑا غرق ہو جاتا۔
اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا. لیکن اب امام حسین علیہ السلام کے لیے مدینے میں رہنا مشکل ہو گیا تھا, تنگ ہو گیا تھا, اور ویسے بھی انہیں کوفہ سے بہت سارے لوگ تھے جو خط لکھ کر بلا رہے تھے کہ یا امام ہم پر یزید جیسا حاکم آ گیا ہے اور آپ پر تو ذمہ داری ہے, آپ رسول اللہ کے نواسے ہیں, آپ ہمیں ایسے نہیں چھوڑ سکتے, ہمیں یہاں پر وقت کے امام کی ضرورت ہے. 18,000 خط امام حسین علیہ السلام کو ملے اور تب انہوں نے سوچا کہ یہی ٹھیک وقت ہے, میں سفر اختیار کرتا ہوں. انہوں نے مدینے سے کوفہ کی جانب سفر کا ارادہ کیا, لیکن حج کا موسم قریب تھا تو وہ پہلے مکہ چلے گئے جہاں ان کا گھر تھا, اور وہ مکہ میں کچھ وقت تک رہے اس ارادے سے کہ وہ حج کریں گے. خیر, جب امام حسین علیہ السلام 28 رجب مدینے سے ساری فیملی, چھوٹے بچے ہوں, گھر کی خواتین ہوں, اپنے گھر کے مرد ہوں, سب کو لے کر جب مدینے سے مکہ کے لیے روانہ ہو گئے, وہاں رکے, یہ سوچا کہ حج کریں, لیکن انہوں نے دیکھا کہ وہاں حاجیوں کے احرام میں دراصل یزیدی ہیں جو خنجر چھپائے ہوئے ہیں, تلواریں چھپائے ہوئے ہیں. امام حسین علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ مسجد الحرام میں ان کا قتل ہو یا پھر خون بہے. انہوں نے اپنے حج کو عمرہ میں تبدیل کیا اور مکہ کو بھی الوداع کہہ دیا. آج کے لیے بچوں اتنا ہی. ہم اگلے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ کس طرح امام حسین علیہ السلام کربلا کی جانب پہنچے. دیکھتے ہیں سسٹر سکینہ ہمارے لیے کون سے سورے کی تفسیر لائی ہیں. مجھے دیجیے اجازت, خدا حافظ. السلام علیکم بچوں. آج کے ایپیسوڈ میں ہم سورہ انشقاق کی تفسیر کو ڈسکس کریں گے. سورہ انشقاق قرآن مجید کا 84 نمبر کا سورہ ہے اور یہ ایک مکی سورہ ہے. اس سورہ میں ٹوٹل 25 آیتیں ہیں اور آیت نمبر 1 سے لے کے 9 تک ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں ڈسکس کر لیا ہے. تو اگر نہیں دیکھا ہے تو اس ایپیسوڈ کو پہلے جا کے دیکھیے اور آج کی تفسیر کو سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 10. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ الظَّهْرِ. اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے اور جس کو نامہ اعمال پشت کی طرف سے دیا گیا. آیت نمبر 11. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا. اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے وہ عنقریب موت کی دعا کرے گا. آیت نمبر 12. وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا. اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے اور جہنم کی آگ میں داخل ہوگا. تو بچوں اللہ آیت نمبر 10, 11 اور 12 میں کیا بتا رہا ہے کہ روز قیامت کے دن اگر انسان کو اس کا نام عمل پشت سے ملے گا, یعنی اگر اسے بیک سے دیا جائے گا, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ مصیبت میں ہے اور اس انسان کو سخت عذاب میں ڈال دیا جائے گا اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. آیت نمبر 13. اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا. اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے یہ پہلے اپنے اہل و عیال میں بہت خوش تھا. تو اس آیت میں اللہ بتا رہا ہے کہ جو انسان کو جسے جہنم میں ڈالا جائے گا, جسے اپنا نام عمل پیچھے سے ملے گا, یعنی اس انسان نے اس دنیا میں اچھے کام نہیں کیے ہیں اور اسے بہت سخت عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا. لیکن جب وہ انسان اس دنیا میں تھا تب وہ اپنے فالوورز کے ساتھ, اپنے گھر والوں کے ساتھ اتنا خوش تھا جیسے اس نے دنیا میں کوئی غلط کام کیا ہی نہ ہو. آیت نمبر 14. إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ. اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے اور اس کا خیال تھا کہ پلٹ کر خدا کی طرف نہیں جائے گا. تو جو انسان اس دنیا میں گناہ کرتا ہے اس کے لیے اللہ اس آیت میں بتا رہا ہے کہ کیا اسے لگتا ہے کہ وہ کبھی بھی نہیں مرے گا اور وہ کبھی بھی اللہ کے پاس پلٹ کر نہیں جائے گا. آیت نمبر 15. بلا ان ربہ کان بہ بصیرا. اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے ہاں اس کا پروردگار خوب دیکھنے والا ہے. تو اس آیت میں اللہ بتا رہا ہے کہ جن کو لگتا ہے کہ وہ کبھی بھی اللہ کے پاس واپس پلٹ کر نہیں جائے گا, تو اسے اللہ بتا رہا ہے کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے اور برابر سے دیکھ رہا ہے اور سارے اس کے اعمال جو ہے ریکارڈ ہو رہے ہیں. لاسٹ آیت, آیت نمبر 16. فلا اقسم بالشفق. اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے میں شفق کی قسم کھاتا ہوں. تو شفق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شفق کا مطلب ہوتا ہے کہ جب سن سیٹ ہو رہا ہو اور جب سن سے جو اورنج اور ریڈ کلر کی جو ریز نکلتی ہے اسے شفق کہتے ہیں. تو خدا اس آیت میں اس ریز کی قسم کھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جتنی بھی آیتیں اللہ نے یہاں کہی ہے اور جو کہا ہے کہ لوگوں کو عذاب ہوگا وہ سب سچ ہے اور اللہ اس کی گواہی دے رہا ہے اور قسم کھا رہا ہے. تو بچوں آج کے ایپیسوڈ بس اتنا ہی. آپ ٹیم سنجے مدرسہ کو دیجیے اجازت اور بنے رہیے چینل ون پر.